کربلا تک بات آ گئی تو اب 2 جملے سنو، اور اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا. فضائل پر تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں تو اب زیارت ناہیہ کا ایک جملہ سن لو. زیارت ناہیہ جانتے ہو؟ میرے مولا صاحب الزمان کی طرف منسوب ہے. ایک زیارت ہے یہ میرے مولا صاحب الزمان کی طرف منسوب ہے. اس میں ایک جملہ ہے کربلا والوں کے لیے: السلام علی الطارحین عن الاوطان. ان لوگوں کو سلام ہو جن سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا. ان لوگوں کو سلام ہو جن سے زبردستی وطن چھوڑوایا گیا. جو لوگ خوشی سے وطن چھوڑتے ہیں وہ روتے ہوئے نہیں جاتے. جب حسین ابن علی مدینے سے نکلے ہیں تو کون سا شخص تھا سفر کرنے والا جو گریہ نہیں کر رہا تھا؟ اٹھائیس سفر کو نکلے ہیں نا حسین ابن علی. 28 سفر کی رات. دیکھو یہ رات سمجھنا، ہمارے یہاں ایک رسم ہو گئی ہے کہ دوسری محرم کی رات کو پہلی محرم مناتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں، وہ ایک دن پہلے ہوتی، ایک یعنی دن سے پہلے جو رات ہوتی ہے نا وہ اس تاریخ کی رات ہوتی ہے. یعنی 2 محرم کی رات آج نہیں ہے، آج 3 محرم کی رات ہے اب جو آئے گی. اور کل جو گزر گئی وہ دوسری محرم کی رات تھی. تو 28 کی رات کون سی ہوئی؟ 27 کا دن گزر کے رات کو. ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے عروہ غفاری، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گرا گوشت تھے، سنتے نہیں تھے. ان کا گھر آل محمد کے گھر کے پڑوس میں تھا. جملہ سنو، اب تو وقت بھی نہیں رہا. وہ گرا گوشت بزرگ، ان کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کان اتنے کم ہو چکے تھے کہ کان لا یسمع الرعد، بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز ان کے کان میں نہیں جاتی تھی. 28 رجب کی شب میں آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا عروہ بات کیا ہے؟ کہا میں تو بادلوں کی گڑگڑاہٹ نہیں سنتا، یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز میرے کانوں. کہا عروہ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. روتے ہوئے رخصت ہوئے مدینے سے. 2 جملے کربلا تک پہنچانا ہے، محرم کی دوسری بھی گزر رہی ہے. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے مکے سے رخت سفر باندھا کربلا کی طرف جانے کے لیے. محمل تیار ہیں، بیویاں ہودجوں میں بیٹھ چکی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے نا، بہت قریبی صحابی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں علی کے اور شاگرد بھی ہیں علی کے. اب جائیے کہ حسن ابن علی سے اور حسین ابن علی سے ان کا تعلق کیا ہوگا. آئے محمل تیار تھے بیویوں کے. کہنے لگے کہ مولا، حسین سے کہنے لگے ٹھیک ہے اب آپ جا رہے ہیں، امام وقت ہیں، آپ کا فیصلہ ہے جائیں، لیکن بیویوں کو یہیں چھوڑ جائیں. میں نے مقتل میں اس کے 2 جواب دیکھے. مقتل میں مجھے اس کے 2 جواب ملے. ایک تو جواب حسین نے دیا، شاء اللہ ان یراہن سبایا. ابن عباس، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ گرفتار ہو جائیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں گرفتار ہو جائیں. اور اب دوسرا جواب سنو گے. دوسرا جواب کسی محمل سے آیا کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. اجرکم اللہ. دیکھو گھنٹہ مکمل ہو گیا. 2 جملوں کی مجھے اجازت دے دو اور بات کو میں مکمل کر دوں. قافلہ چلا، محرم کی دوسری تاریخ آئی. ایک مقام پر
حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. بعض روایات کے مطابق 7 سواریاں بدلی ہیں حسین نے آگے بڑھنے کے لیے, اور کسی سواری نے چلنے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا, سب سر جھکائے کھڑی رہی. کہا عباس ذرا یہ گاؤں والوں کو تو بلاؤ. گاؤں والے آئے, کہا بھائی یہ تو بتلاؤ کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے. کسی نے کہا یقال لها غازریہ, اس کا نام غازریہ ہے. پھر پوچھا کوئی اور نام بتاؤ, کہا اس کا نام نینوا ہے. کسی اور سے پوچھا, کہا کہ ہاں فرزند رسول اس کا ایک نام ماریا بھی ہے, غازریہ, نینوا, ماریا. پھر اصرار کیا حسین نے کہ کوئی اور نام ہے. ایک بڈھا آگے بڑھا اور کہنے لگا فرزند رسول یقال لها کربلا. فرزند رسول اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا. کہنے لگے بھیا عباس اترنے کی تیاری کرو. واللہ ہاں ہونا مناخ رکابنا, خدا کی قسم یہیں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی. ہاں ہونا تذبح اطفال ہونا, یہاں ہمارے بچے ذبح کیا جائیں گے. وہ ہاں ہونا تذبح حریم ہونا, اور یہاں ہمارے اہل حرم اسیر کیے جائیں گے. عباس خیمے لگاؤ. بس 2 جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. عباس نے خیمے لگائے. سب سے پہلے جو بی بی اتری وہ شہزادی زینب تھی. سکینہ کو گود میں لے کے ایک خیمے میں تشریف لے گئی. جیسے ہی بیٹھی زرد مٹی اڑی سکینہ کے بالوں پہ گری. کہا فرزا جا میرے بھائی کو بلا کے لا. حسین آئے. کہا بھیا اس زمین سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے, جتنی جلد ممکن ہو اس زمین سے نکل جاؤ. کہا بہن اب اس زمین پر قیامت تک کے لیے رہنا ہے. یہ کہہ کے بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. یہ کہہ کے کہا عباس, میں نے تفصیلات چھوڑ دی ہے, عباس گاؤں والوں کو بلاؤ, ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. گاؤں والے آئے, زمین کا مالک آیا. 4.5 مربع گز, بعد لوگوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے. زمین 60,000 درہم میں خریدی. تحریر نامہ ہوا. جب تحریر لکھی جا چکی, بچی آخری جملہ سنو, تم روز چکے محرم کی دوسری تاریخ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تحریر مکمل ہو گئی نا, تو حسین نے وہ زمین ان کو ہیبا کر دی. بھائی یہ بتاؤ کیا حسین بغیر خریدے ہوئے نہیں رک سکتے تھے؟ میرا مولا امام ہے, اس نے زمین خرید لی تاکہ اب جو فوجی آئیں تو وہ جا رہے ہوں, ظالم کہلائیں. مالک بنے زمین کے, اور کہا اس مالک سے کہ یہ زمین میں نے تجھے ہیبا کر دی. بس 3 شرطیں ہیں. یہ آخری شرط میں سنو, تم رو چکے. 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب یزید کی فوجیں چلی جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے اسے بتلا دینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو 3 دن مہمان رکھنا. آخری جملہ سنو. بنی اسد کے لوگ روتے ہوئے چلے, کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں تو کہنے لگے اے بنی اسد کی عورتوں, میں خدیجہ کا نواسا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا, ہمیں دفن کر دینا. عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی, کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دو. بچے جمع ہوئے تو کہنے لگے بچوں, بنی اسد کے بچوں, میں تمہارے جیسے چھوٹے بچوں کا باپ ہوں, میں اصغر کا باپ ہوں, میں سکینہ کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو کھیلنے کے بہانے سے آنا, اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
انکا انت السمیع